أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. معزز ناظرین اور بزرگان دین، میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 کی ہے. اس آیت کریمہ میں ایک مسئلہ ہے جو عرب میں رسم و رواج بن چکا تھا اور پیڑھی پر پیڑھی سلسلہ چل رہا تھا، اور اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 نازل فرمائی. وہ رسم و رواج کیا تھا اس کو سننے سے پہلے اگر چینل پر آپ نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو پسند آنے پر شیئر اور لائک ضرور کریں. جزاک اللہ. سب سے پہلے آپ اس واقعہ کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں، اس کے بعد پھر قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. عرب میں یہ دستور تھا اور یہ رسم چل گیا تھا کہ جس طریقے سے آج ہم سب میں دیکھتے ہیں کہ سسر خسر اپنے بیٹے کی بیوی سے یعنی اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، حرام ہے. مسئلہ غور سے سنیں گے دھیان سے تو پوری بات سمجھ میں آئے گی. خسر جسے سسر کہا جاتا ہے، سسر اپنے بیٹے کی بیوی سے، یا یہ کہیے کہ سسر اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، شریعت میں حرام ہے. عرب میں ایک دستور چل پڑا تھا کہ ایک تو اپنے نطفہ سے جو پیدا ہوا ہے بچہ وہ تو اپنا بچہ ہوتا تھا ہی اور کہلاتا تھا بھی، اور یہ حقیقت ہے کہ جس کے نطفہ سے بچہ پیدا ہو تو وہ اسی کا شمار ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے الولد للفراش. تو بہرحال عرب میں اپنی اولاد کو تو اولاد ہی مانتے تھے، جانتے بھی تھے، لیکن ایک رسم چلا ہوا تھا. وہ رسم یہ تھا کہ دوسرے کے بیٹے کو بھی اپنا بیٹا کہہ دیتا تھا تو وہ اپنا ہو جاتا تھا. کسی کی بھی بیٹے کو، کسی کے لڑکے کو کہہ دیتا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو وہ بیٹا اس آدمی کے لیے ہو جاتا تھا، اور اسے کہا جاتا تھا منہ بولا بیٹا. منہ بولا بیٹا یا لیپالک کہا جاتا ہے. گود لیا بچہ، کسی کے بچہ کو لے لیا گود میں یا منہ سے بول دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو وہ بیٹا اس کا ہو جاتا تھا. یہ دستور چل گیا تھا، یہ رسم بہت خراب سسٹم چلا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے بھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ یہ زید میرا لڑکا ہے، یہ زید میرا لڑکا ہے۔ اور پھر زید کو منہ بولا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، کیونکہ منہ سے بول دیے ہیں، اور وہاں کا دستور تھا کہ منہ بولا بیٹا بھی اپنا ہی بیٹا شمار ہوتا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہوا، اس مسئلہ کو سمجھنے سے پہلے آج بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کی اولاد زیادہ ہو تو وہ اپنی اولاد کو، ایک اولاد یا دو اولاد کو کسی رشتہ دار میں دے دیتے ہیں کہ اس کو آپ رکھ لیجیے، اور پھر لکھ بھی دیتے ہیں کہ یہ آج سے تمہارا بچہ ہے، اور پھر وہ رشتہ دار لے بھی لیتا ہے، اور لینے کے بعد وہ جب آدھار کارڈ بنتا ہے یا ووٹر آئی ڈی وغیرہ بنتا ہے تو اس میں بچہ کا جو باپ ہے اس کے نام کے جگہ میں جس نے بچہ لے رکھا ہے وہ اپنا نام ڈالتا ہے کہ اب آج تاریخ سے یہ بچہ میرا ہو گیا، اور یہ اس کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ آج بھی اس طرح ہو گیا ہے۔ تو بہرحال یہ غلط ہے۔ جس کی اولاد ہے اس کا باپ کا جو نام ہے اسی کے نام کی طرف منسوب ہوگا۔ کسی کو لے پالک کر لینے سے یا منہ بولا بیٹا بول دینے سے یا گود لے لینے سے یا پال پوس کر لینے سے کسی کی اولاد نہیں ہو جاتی ہے۔ اس میں سختی کے ساتھ قرآن کریم میں تردید فرمائی ہے اس بات کو، اور قرآن کریم کا حکم نازل ہوا۔ اور واقعہ اصل میں یہ تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے منہ بولا بیٹا فرمایا کہ یہ زید میرا بیٹا ہے۔ تو عرب کے لوگ کہنے لگے کہ ہاں منہ بولا بیٹا تو منہ بولا بیٹا ہی ہوتا ہے، اور وہ حقیقت ہو جاتا ہے، وہاں کا سسٹم تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو اور اس غلط رسم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے توڑا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی، اور شادی میں جو بیوی آئی وہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، وہ ان کے نکاح میں آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پورا یہ حکم نازل ہوا، اور پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دے دی، طلاق دے دیے، نکاح سے ختم ہو گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب وہ اپنی حاجت پوری کر لی ہے، یہاں تک کہ ازدواجی زندگی بھی گزار لی ہے، لیکن پھر بھی اس سے نکاح کرنا جائز ہے اور نکاح کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زید وہ یہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا نہیں ہے، اور جو منہ بولا بیٹا رسم و رواج چلا ہوا تھا وہ سسٹم ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروا دیے، اور پھر یہ سسٹم ختم ہو گیا، اور یہ رسم جو چلا ہوا تھا یہ ٹوٹ گیا۔ اسی کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ احزاب کے اندر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ، اور یاد کرو، اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور خدا سے ڈر، اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے
जिसको खुदा ज़ाहिर करने वाला था, और तुम लोगों से डरते थे कि हालांकि खुदा ही उसका ज़्यादा मुस्तहिक है, इससे डरो। कहते हैं कि वइज़ तक़ूलु लिल्लज़ी, और याद करो जब आप फरमाते थे, लिल्लज़ी, उस शख्स को, अनअम अल्लाह, अल्लाह ने एहसान किया, अल्लाह ने इनाम किया उस पर, व अनअमता, और आपने इनाम किया उस पर, अलैहि, अमसिक, रोके रख। क्या एहसान किया? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया ज़ैद को कि अपनी बीवी को रोके रखो, लेकिन कहते हैं अपने पास, अलैका, रोके रखो, ज़ौजका, अपनी बीवी को, वत्तक़िल्लाह, और डरो अल्लाह से डरते रहो, वतुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिका, और आप छुपाते थे अपने दिल में, मल्लाहु मुब्दीही, जो अल्लाह ताला ने उसको ज़ाहिर कर दिया, अल्लाह ताला ने उसको ज़ाहिर कर दिया, वतख्शन नासा वल्लाहु अहक्कु, और आप डरते थे, किस चीज़ से डरते थे? और आप डरते थे लोगों से, और अल्लाह ज़्यादा हकदार है, अन तख्शाहु, कि तुम उससे डरो। फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाहा, जब पूरी कर ली ज़ैद ने उससे, यानी ज़ैनब बिन्त जहश से, अपनी हाजत, यानी इज़्दिवाजी ज़िंदगी जो गुजारने के है, वो ज़िंदगी गुजार ली ज़ैद ने ज़ैनब बिन्त जहश से। कहते हैं ज़व्वजनाहा, हमने उसे तुम्हारे निकाह में दे दिया। सिर्फ शादी करने के बाद तलाक नहीं, बल्कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी जो मियाँ बीवी में गुजारने का रहता है, उस तरह ज़िंदगी भी गुजार ली है। अगर कोई मुंह बोला बेटा और फिर वो उसको तलाक दे दिया है बीवी को, तो उससे भी निकाह करना जायज़ है, इसलिए कि वो मुंह बोला बेटा अपना बेटा हकीकी बेटा नहीं है, और ये जो ससुर है ये अपना ससुर नहीं है, इसलिए उससे निकाह करना उस लड़के की बीवी से जायज़ करार दे दिया अल्लाह ताला ने। ज़व्वजना, हमने उसे तुम्हारे निकाह में दे दिया, लिकै, ताकि ला यकूना अलल मुमिनीन, ताकि ना रहे मोमिनों पर हराजुन, कोई तंगी ना रहे। ये एक तरह की तंगी थी, जाहिर सी बात है, किसी के भी लड़का को लड़का कह दिया जाए, ये बहुत बड़ी तंगी थी। आगे कहते हैं फी अज़वाजी, बीवियों के बारे में तंगी ना रहे, अदियाइहिम, अपने ले पालक के बारे में, अपने ले पालक बेटे औलाद के बारे में, इदा क़ज़ौ मिनहुन्ना वतरा, और जब पूरी कर चुके उनसे अपनी हाजत, वकाना अमरुल्लाहि मफ़ूला, और है अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह का हुक्म होकर रहने वाला है, अल्लाह का जो हुक्म है वो पूरा होकर रहने वाला है। तो नाज़रीन हजरात, आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस रस्म को ख़त्म किया और मिस्मार कर दिया। आज भी अगर कोई आदमी जिसके 4-5 बच्चे या 6-7 बच्चे हो, या यहाँ तक कि 10 बच्चे भी हों, अगर किसी के पास इतने बच्चे हों, और वो चाहे नरीना औलाद हो चाहे लड़की हो, अगर अपने रिश्तेदार में किसी को दे दिया कि इसको लिख देते हैं, इसको ले लीजिए, मान लीजिए अपने खालू को दे दिए, या अपने मामा को दे दिए, या अपने चाचाई को दे दिए कि यह औलाद, आपके पास औलाद नहीं है, इसलिए मेरा एक बेटा है, इसको रख लीजिए, 2-3 बेटा है, एक बेटा को रख लीजिए, या 3-4 बेटी है, एक बेटी को रख लीजिए, और मैं आज दिन तारीख से लिख करके दे देता हूँ कि यह औलाद ऐसे तुम्हारी है,
اب وہ جس نے لیا ہے وہ اگر اس بچے کے آدھار کارڈ بنائے، ووٹر کارڈ بنائے، تو اس میں باپ کا نام وہی ڈلائے گا جس سے پیدا ہوا ہے، الولد للفراش، بچہ فراش کے لیے ہے۔ یہ بہت باریکی حدیث ہے، اندرونی بات ہے، الولد للفراش، یہ بہت اندرونی بات ہے۔ یہ کہیے کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تنہائی میں جو ہے کیا ہے ضرورت پڑے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اب وہ بچہ جب دے دیا گیا، پھر وہ ابھی بھی اس کا ہی نام لکھے گا حدیث پاک کی روشنی میں الولد للفراش کے تحت، اور پھر قرآن کریم کے تحت سورہ احزاب آیت نمبر 37 کے تحت اب بات پوری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔